السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش انفو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل خان۔ ناظرین، آج خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ 1619 سے 1865 تک غلامی کے بدترین دور سے گزرا، جسے تاریخ کے ایک سیاہ باب کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ افریقن امریکن کو غلامی کے شکنجے سے آزاد کرانے والے اور ہماری آج کی پرسنالٹی مسٹر ابراہیم لنکن ہے۔ ناظرین، ابراہیم لنکن ایک پراسرار شخصیت کے مالک تھے جو ان کی زندگی کو بہت انٹرسٹنگ بناتا ہے۔ آپ نے ابراہیم لنکن ویمپائر ہنٹر نامی ایک مووی لازمی دیکھی ہوگی، جس میں ابراہیم لنکن کو ویمپائرز کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا ہے۔ شائقین کے لیے یہ محض ایک فلم ہوگی، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برام سٹوکر نے 1897 میں ایک کتاب لکھی ڈریکولا کے نام سے، جو اب بھی سمسٹونین لائبریری میں موجود ہے۔ اگر آپ کو بھی ویمپائرز کے بارے میں اچھا لٹریچر چاہیے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ ناظرین، 12 فروری 1809 کو ایک غریب موچی اور لکڑہارے کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم لنکن رکھا گیا۔ اس کے فادر ایک انتہائی غریب لیکن ایک محنت کش انسان تھے۔ بچپن میں اپنی غربت کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ابراہیم لنکن کو کبھی پڑھنے یا اسکول جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ مسٹر لنکن کبھی اسکول، کالج یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ بچپن میں ماں کے انتقال نے ابراہیم لنکن کو خاموش کر دیا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ جوتے سیتا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹتا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ابراہیم لنکن کو کلہاڑا چلانے کی مہارت حاصل ہو گئی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی امید نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ رات جتنی مرضی کالی اور اندھیری ہو، جتنا مرضی بڑا طوفان ہو، اس رات کے بعد ایک صبح ضرور آئے گی جس میں ہر طرف روشنی ہوگی۔ دوستوں، ایسی ہی ایک امید کی کرن ابراہیم لنکن کی زندگی میں اس کی سوتیلی ماں کے روپ میں آئی۔ اس کی سوتیلی ماں ایک نفیس اور نرم دل عورت تھی جس نے ابراہیم لنکن کو سگی ماں سے زیادہ پیار دیا۔ اس کی ماں نے اس کے کتابیں پڑھنے کے شوق کو بہت سراہا اور کہا کہ تمہیں اور بکس پڑھنی چاہیے کیونکہ تم ایک اسپیشل انسان ہو۔ اپنی سوتیلی ماں کا ذکر مسٹر لنکن اس بات میں کرتے ہیں کہ اگر میری سوتیلی ماں نہ ہوتی تو شاید آج میں اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ ناظرین، مسٹر لنکن کو بچپن سے جنگل میں کیمپنگ کرنے کا اور ایڈونچرز کا بہت شوق تھا۔ ایک بار اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں جاتے ہوئے غلاموں کا گروپ دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا، اور اس دن اس نے یہ ٹھان لی کہ میں ان لوگوں کو غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے اس ان پڑھ نوجوان نے امریکہ کی ہسٹری بدلی اور ایک 16ویں پریزیڈنٹ کی حیثیت سے حلف اٹھایا، چلیے آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو اس کے لیے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بار ابراہیم لنکن کے ایک دوست نے آ کر اس سے بتایا کہ دریا کے دوسری طرف ایک وکیل رہتا ہے جو کہ اب ریٹائر ہو چکا ہے، کیوں نہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کچھ کتابیں ادھار لے لو۔ یہ سننا تھا کہ ابراہیم لنکن نے اسی وقت اس وکیل کے گھر کا رخ کیا اور جا کے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ وکیل نے اسے کتابیں اس شرط پہ دینے کا وعدہ کیا کہ کیونکہ اس کا ملازم چھٹی پہ ہے تو یہ اس کے ملازم کا سارا کام کرے گا۔ یہ سن کر ابراہیم لنکن بہت خوش ہوا اور فوری حامی بھر دی۔ تو ناظرین، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ کیسے ایک ان پڑھ انسان نے صرف اپنی لگن اور قابلیت کی وجہ سے بغیر کسی استاذ کے یعنی قانون کی ساری کتابیں پڑھی اور بعد میں ایک اچھا وکیل بن گیا۔ ابراہیم لنکن کی قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے ایک کیس محض 4 منٹ کے دلائل کے بعد جیت لیا، اور یوں دنیا اس موچی کے لڑکے کو جاننے لگ گئی۔ اپنی بے پناہ قابلیت اور گفتگو کی مہارت نے اسے حلقہ احباب میں بے پناہ شہرت دلوائی، اور یوں مسٹر لنکن نے 1858 میں 49 سال کی عمر میں اپنا پہلا الیکشن، جو کہ سینٹ الیکشن تھا، مسٹر اے ڈگلس سینیٹر کے خلاف لڑا اور ہار گیا۔ اس نے ٹوٹل 8 الیکشن لڑے لیکن کبھی امید نہیں چھوڑی، اور یوں آخرکار انتھک محنتوں اور سمارٹ لابنگ کی وجہ سے 6 نومبر بروز منگل 1860 کو مسٹر لنکن امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ کی حیثیت سے حلف اٹھانے لگے۔ مگر ناظرین، پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، اور محض 5 ماہ بعد 12 اپریل 1861 کو امریکہ کی مشہور جنگ سول وار شروع ہو گئی، جو 4 سال 9 اپریل 1865 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ابراہیم لنکن ایک ہیرو کے طور پر ابھرے اور انہوں نے یہ جنگ جیتی اور آج کے موجودہ امریکہ کو اس کی شکل دی، جسے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ کے دوران مسٹر لنکن ان غلامی میں پھنسے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے رہے
اور آخر کار 5 سال کی محنت کے بعد 31 جنوری 1965 کو امریکہ کی سینٹ نے غلامی کے بل کو منظور کیا، جسے 6 دسمبر 1865 کو ریٹیفائی کیا گیا، اور یوں تاریخ کے ایک سیاہ دور کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، اس تاریخی کامیابی کے بعد سیاہ فام کمیونٹی میں ابراہیم لنکن کی شہرت مزید بڑھ گئی، لیکن ایک وائٹ سپریمسٹ نے 1876 میں ان کو قتل کر دیا۔ اپنے انوکھے کارناموں اور خداداد صلاحیت کی وجہ سے ابراہیم لنکن امریکہ کی تاریخ میں آج تک سب سے زیادہ فیمس پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس کے جنازے سے لگا سکتے ہیں، جسے ٹرین کے ذریعے پورے امریکہ میں 1 ماہ تک پھرایا گیا، اور لوگ ریلوے اسٹیشن پر آ کر اپنے محبوب پریزیڈنٹ کا آخری دیدار کرتے تھے۔ اس کا جنازہ امریکہ کی تاریخ کا آج تک کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ تو دوستوں، مسٹر لنکن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو بارشوں، طوفانوں، دریاؤں اور پہاڑوں کی سختی سے لڑ کے آتے ہیں۔ تو راستہ جتنا مرضی کٹھن ہے، آہستہ چلیے، مگر سب سے ضروری یہ ہے کہ چلتے رہیے۔ آپ دیکھ رہے تھے تلاش انفو ٹی وی۔ تھینک یو فار واچنگ۔